ناظرین، میں آپ کو کہانی سنا رہا تھا، اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ اس اپنی کہانی میں جس ایج کے گروپ میں ہوں، میں نے وہ ٹیکنالوجی کے وہ سارے دور دیکھے ہیں جس میں ٹیکنالوجی نے بہت ڈرامیٹیکلی اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ تو میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہروں کو بھی بغیر ایئر کنڈیشنر کے، بغیر بجلی کے، بغیر پنکھوں کے اپنے کالج اور اسکول کا ہوم ورک بیٹھ کے نیم کے درخت کے چھاؤں میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ سردیوں کی اداس شاموں میں چائے کس طرح سے برادے کی انگیٹھیوں میں یا کوئلے کی انگیٹھیوں میں بنا کرتی تھی۔ ہماری خالہ اور امی کالج سے تھک کے آیا کرتی تھیں، تھوڑی دیر سستا لیتی تھیں اور اس کے بعد چائے بڑے اہتمام سے پی جاتی تھی۔ تو یہ کون سا فیول استعمال ہوتا تھا، کیا ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی تھی، کیا ٹیکنالوجیز اویلیبل تھیں سوائے مارکونی کے ایک ریڈیو کے، اور میں ٹیلی فون کی طرف بعد میں آؤں گا جو ہم نے لگوایا ہوا تھا اس وقت بھی ملتان میں۔ تو یہ کہانی ہماری چل رہی تھی اور یہ چلتی رہے گی۔ آج ہم ایک نیا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں سب سے پہلے کمیونیکیشن کی بات کروں گا کہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کا میڈیم کیا ہوا کرتا تھا۔ ملتان میں ایک ہی ایکسچینج تھا، 70-80 لاکھ کی آبادی ہوگی 60s کے زمانے میں۔ ہم نے اس وقت وہ ٹیلی فون 60s میں لگوایا تھا، اس کا نمبر 2427 تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ٹوٹل ملتان میں جو ٹیلی فونز ہوں گے وہ 9999 یا 10,000 کے برابر ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں تھے ٹیلی فون۔ ٹیلی فون کا رواج ہی نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کے گھر ٹیلی فون کر کے نہیں جایا کرتے تھے، کلچر بھی اسی حساب سے تبدیل ہوتا گیا۔ وی ہیو ٹو بک اے کال آؤٹ سائڈ سٹی۔ اگر آپ نے کراچی، ملتان سے کراچی یا لاہور کال کرنی ہے تو آپ کو بک کروانی پڑتی تھی کال، اس میں کافی دیر لگتی تھی۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ ود ان دا کنٹری کیم مچ لیٹر۔ اٹ واز کنسیڈرڈ اے لگژری کہ اچھا آپ نے ڈائریکٹ ڈائلنگ کروائی ہوئی ہے، آپ کے یہاں سے ڈائل کر کے، اس طرح کے ڈائل کرنے والے روٹری قسم کے فون ہوا کرتے تھے، آپ اس طرح روٹیٹ کر کے کراچی بھی فون کر لیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے بھائی یہ تو۔ مینول ایکسچینجز تھے یا میکینیکل ایکسچینجز تھے اور بہت تھوڑی جگہوں پر تھے۔ ٹیلی گراف والا جب کبھی رات کے 2 بجے آیا کرتا تھا تو ہمارے کیا تاثرات ہوتے تھے، وہ کوئی بری خبر لے کر آیا ہے یا کوئی اچھی خبر لے کر آیا ہے، کسی کے آنے کی خبر لایا ہے یا کسی سے اس دنیا سے چلے جانے کی خبر لایا ہے، تو اس کو کس اینگزائٹی اور ایکسائٹمنٹ اور کس سورو کے ساتھ ہم ریسیو کیا کرتے تھے۔ پوسٹ مین کی بہت امپورٹنس تھی، خطوط کے ذریعے سے ساری کمیونیکیشن ہوا کرتی تھی۔ جو آج کل میل ہم کہتے ہیں کہ میل آ گئی، تو میل آ گئی کا مطلب اس وقت یہ ہوتا تھا، اس وقت کیا ہے، اس وقت یہ ہے میل آ گئی کا مطلب کہ آپ کی الیکٹرانک میل آ گئی ہے۔ اس وقت میل آنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کی ڈاکیا آپ کی میل لے آیا ہے یا خیبر میل آ گئی ہے۔ خیبر میل سے ہی ساری خطوط ٹرانسفر کیے جاتے تھے۔ میرے جو گرینڈ فادر تھے، مائی میٹرنل گرینڈ فادر وحید مرزا، انہوں نے لندن جا کر پی ایچ ڈی کی تھی 1930 سے بھی پہلے، اور وہ جب انڈیا سے لندن گئے تھے، انگلینڈ گئے تھے، پانی کے جہاز سے گئے تھے، کئی مہینے ان کو لگے تھے جانے میں۔ ٹرانسپورٹ کی، کمیونیکیشن کی ہم بات کر چکے، ٹرانسپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، کئی مہینے ان کو وہاں سے لگے تھے۔ صرف میل یا ٹیلی گراف کے ذریعے سے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے تھے، ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی اس زمانے میں کمیونیکیشن اتنے لانگ ڈسٹینسز پر شروع نہیں ہوئی تھی۔
یہ 1930 سے پہلے کی بات ہے. میرے انکل ڈاکٹر ارسلان، جنہوں نے بایولوجی میں پی ایچ ڈی کی، قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، وہ وسکونسن سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے تھے 1962 میں پاکستان سے. وہ بائی ایئر گئے تھے. مجھے یاد ہے وہ جہاز جس میں ہم ان کو چھوڑنے گئے تھے بہت بڑا جہاز تھا. اٹ واز اے بوئنگ 707. جمبو جیٹ اس وقت نہیں آیا تھا. اٹ ٹک ہم سیورل آورز، ان فیکٹ ڈیز ٹو ریچ دیئر. انہوں نے جو کمیونیکیشن کرتے تھے وہ ٹیلی گراف کے ذریعے کرتے تھے، خط کی وجہ سے کرتے تھے. صرف 2 دفعہ انہوں نے ہمیں 7 سال میں 7-8 سال پی ایچ ڈی میں لگائے امریکہ میں، یونیورسٹی آف وسکونسن میں. ایک ان کا پوسٹ ڈاک بھی تھا، وہ بھی انہوں نے کیا. اس میں انہوں نے 7-8 سال میں صرف 2 دفعہ ٹیلی فون کیا. آپ کو حیرت ہوگی اس بات کی سن کر. 2 دفعہ ٹیلی فون کب کیا؟ اور وہ بھی اس طرح سے کیا کہ انہوں نے کال بک کروائی جب، تو تقریباً ساری رات ان کو بیٹھنا پڑا انتظار میں. بار بار وہ یاد کرواتے تھے ٹیلی فون ایکسچینج کے بندے کو کہ میں نے کال بک کرائی ہوئی ہے، اور وہ کہتا تھا کہ ہم مختلف روٹ سے اس کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. 12 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ کال ملی. ایک کال انہوں نے اس لیے کی کہ ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی، یہ ایک بہت بڑی خبر تھی. اور ایک کال انہوں نے اپنی بہن کی وفات پہ کی. مجھے اب اچھی طرح یاد ہے، میری خالہ سارہ فاطمی انگلش کی پروفیسر تھیں، جن کی بہت کم عمری میں جن کا انتقال ہو گیا تھا. وہ لاہور کالج فار وومن میں انگلش پڑھایا کرتی تھیں. ہو سکتا ہے جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں ان کی مدرز نے ان سے تعلیم حاصل کی. تو اب آپ دیکھیں کہ کمیونیکیشن کے زمانے میں کمیونیکیشن کی کیا صورتحال تھی اس وقت. یہ تقریباً 1930 سے 1962 تک کا جو عرصہ تھا، تقریباً اس میں کتنے سال ہو گئے جی؟ تقریباً 30-35 سال کا عرصہ تھا. اس میں کتنی تبدیلی آ گئی تھی. ہوائی جہاز چلنے شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد میرے بیٹے نے پی ایچ ڈی کی یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا سے. وہ بائی ایئر گیا، اور ظاہر ہے بہت 707 میں نہیں گیا بلکہ ایئر بس 780 میں گیا. آپ کو پتہ ہے وہ بہت ایڈوانس جہاز ہے. اسکائپ پہ یا ٹیلی فون پہ اس کی روز اپنی مدر سے بات ہوتی تھی، جس پہ کوئی خاص پیسے خرچ نہیں ہوتے تھے. ہمیں ہر وقت پتہ ہوتا تھا کہ اس وقت وہ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے، اس وقت وہ اپنی کلاس میں ہے، اس وقت وہ سو رہا ہے، اس وقت وہ اپنی پڑھائی کر رہا ہے. اس کی شکل ہمیں کئی دفعہ دن میں نظر آتی تھی. میں یہ آپ کو تصویریں دکھا دوں. ڈاکٹر وحید مرزا 1930 سے پہلے پی ایچ ڈی کی. ڈاکٹر محمد ارسلان میرے انکل 1969 میں پی ایچ ڈی کی. یہ میرا بیٹا 2013 میں اس نے پی ایچ ڈی کی. یہ بھی تقریباً 40 سال کا وقفہ تھا. 40 سال کا وقفہ یہاں سے وہاں اور 40 سال کا. اس تمام وقفے میں دنیا کی ٹیکنالوجی کی صورتحال زمین سے آسمان تک پہنچ گئی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا تبدیلی آئی ہے میرے گرینڈ فادر سے ہوتے ہوئے میرے بیٹے تک. نیچے ہمارے ایک اور گرینڈ فادر ڈاکٹر عابد احمد علی، انہوں نے 1935 میں پی ایچ ڈی کی آکسفورڈ سے، اور انگلش میں پی ایچ ڈی کی. بعد میں سرگودا کالج کے پرنسپل رہے. 2014 میں یہ ان کی بیٹی کی تصویر ہے، اور یہ ورچوئل یونیورسٹی پر ہی ہم ایک ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر گراف الگوریتھمز پڑھائے جائیں تو ان کو پڑھانے کا کیا طریقہ ہوگا. ان کی پوتی ہے یہ کومل سید. کومل کی کہانی ہم نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے. کومل سید ان کی پوتی ہے. اس نے ہارورڈ سے ایم ایس ٹائی کا پروگرام پاس کیا. آپ کو پتہ ہے میں نے نسٹ میں ایم ایس آئی ٹی ای کا پروگرام شروع کیا تھا
ITE انوویٹو ٹیکنالوجیز ان ایجوکیشن. اس کورس کا اس پروگرام سے بہت تعلق ہے اور وہ ریپلیکا ہے ہارورڈ کے پروگرام کا، جس میں ٹائی پروگرام ہے ہارورڈ کا. آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ٹائی پروگرام، ٹیکنالوجی انوویشن ایجوکیشن. اور یہی اس پروگرام میں، اس کورس میں ہم پڑھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کا انوویٹو استعمال ایجوکیشن کے لیے. اس پر وہ ایک پورا پروگرام ہے. تو ناظرین، یہ صورتحال تھی. انہوں نے کس طرح سے ٹریول کیا، یہ دوبارہ تصویر وہی دکھا رہا ہوں میں. انہوں نے کس طرح کمیونیکیٹ کیا، انہوں نے کس طرح ریسرچ کی، انہوں نے کس طرح پبلیکیشنز کی، وہ کس طرح وہاں رہے، انہوں نے کس طرح کرایہ اپنا دیا، اس کا موڈ کیا تھا، ان کے پاس کس قسم کی کمیونیکیشن اکوپمنٹ تھی، ان کے پاس کون سے کمپیوٹرز تھے. زمین آسمان کا فرق. ناظرین، یہ ہماری کہانی چلتی رہے گی، لیکن اگلے موڈیول میں.